بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلى آلہ طیبین الطاہرین معصومین۔ سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ کائنات میں ہر شے کے بننے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی ہدف ہے۔ اگر بچپن سے ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں کہ کوئی بھی کام کریں با مقصد کریں، بے مقصد نہ کریں، تو ان کی دنیا کی زندگی بھی آباد ہوگی، ان کی آخرت کی زندگی بھی آباد ہوگی۔ 7 سال تک یہ اولادیں آزاد ہیں، جو کریں روکا نہ کرو، ٹوکا نہ کرو، کیونکہ 7 سال تک ان کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، 7 سال تک ان کا ول پاور مضبوط ہوتا ہے۔
اگر خدا نخواستہ کسی ماں نے، کسی باپ نے 7 ایئرس تک اپنی اولادوں کو، بچوں کو ایک جبر والے ماحول میں رکھا تو سمجھ لیں اس کی پوری زندگی کی صلاحیتوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو ٹل 7 یہ بچہ آزاد ہے، کبھی کھیلتا ہے، کبھی گلاس توڑتا ہے، کبھی بدتمیزی کرتا ہے، ہاں پیار سے سمجھاؤ، لیکن ایسا ماحول نہ بناؤ جو جبر والا ماحول ہوتا ہے، جو زبردستی والا ماحول ہوتا ہے۔ اور 7 سال سے 14 سال تک کا اب جبر کے ماحول کو پیدا کرنا شروع کر دو، الامر بین الامرین میں اس کو لانا شروع کر دو کہ ہاں کبھی تو آزاد ہے، کبھی تو مجبور ہے، اب اسے تھوڑا ڈانٹا بھی کرو، کیونکہ 7 سال کے بعد اچھے اور برے کی تمیز اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسے بتاؤ کہ بڑے کا احترام کیا ہے، اسے بتاؤ کہ کائنات کی خلقت میں جتنی چیزیں دیکھ رہا ہے وہ کسی نہ کسی ہدف سے بنی ہے۔ تو ایک سختی کا ماحول شروع کر دو، لیکن جب 14 سال کا ہو جائے، سن بلوغ میں داخل ہونے لگے، اب سن بلوغ مرد اور عورت کے لیے ڈفرنس ہے، لیکن تربیت کے آداب سیم ہیں۔ جب 14 سال کا ہو جائے تو مولانا فرماتے ہیں اب اسے اپنا وزیر بنانا شروع کر دو، مطلب احساس ذمہ داری اسے دو، گھر کے معاملات میں اس سے مشورہ لو کہ بیٹا وہاں پہ گھر خرید رہے ہیں، اچھا ہے برا ہے، فلاں گاڑی خرید رہے ہیں، اچھی ہے بری ہے، اس سے ایڈوائز لینا شروع کر دو، تاکہ اب یہ اپنے ذہن سے چیزوں کو کریٹ کرنا شروع کر دے، کیونکہ وہ اللہ کی سب سے بڑی طاقت جو شان بشر ہے، جس کا نام عقل ہے، کہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، اللہ کہے گا جہنم میں پھینک دو، سوال کریں گے پروردگارا ہمارا گناہ کیا ہے؟ اللہ کی آواز آئے گی تم نے میرے نبی کو قتل کیا ہے۔ کہیں گے خدایا ہم 2002 میں پیدا ہوئے، 15 میں، 7 میں، 90s اور 80s اور 70s میں پیدا ہوئے، ہم نے کب تمہارے نبی کو قتل کیا؟ ہم نے تو نبی دیکھا ہی نہیں، قتل کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ کی آواز آئے گی میرا ایک نبی ایکسٹرنل ہے، ایک نبی انٹرنل ہے، ایک باہر والا نبی ہے، ایک اندر والا نبی ہے، تو نے میرے باہر والے نبی کو نہیں، اندر والے نبی کو قتل کیا۔ پھر سوال کریں گے پروردگارا یہ اندر والا نبی کون ہے؟ آواز آئے گی تم نے اپنی عقل کو قتل کیا تھا۔ ہاں یہ عقل جو خدا نے آپ کو دی ہے یہ نبی باطن ہے، یعنی عقل اگر کہے کہ یہ چیز بری ہے اور بندہ اسے انجام دے، وہ گویا عقل کو کیا کر رہا ہے؟ قتل کر رہا ہے۔ کہ 14 سال کے بعد اس کی عقل کو پروان چڑھانا شروع کر دو۔ 14 سال کے بعد انسان کے وجود میں عزت نفس جنم لیتی ہے، جسے سیلف اسٹیم کہتے ہیں، جسے سیلف رسپیکٹ کہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو اپنے 15 سال کے بچے کو یا بچی کو لوگوں کے سامنے تھپڑ مار دو، یا کوئی گندی گالی سنا دو، یا 4 لوگوں کے سامنے اس کی کانوں کی کھچائی کر دو۔ اس کے اندر سیلف اسٹیم ہوتی ہے، عزت نفس ہوتی ہے۔ اس اولاد کو پھر ماں باپ سے نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر اس کی عزت نہیں کرو گے یہ تیری عزت قلباً نہیں کرے گا۔ موضوع فرماتا اب یہ محترم بنا ہے کیونکہ اس کی عقل کیا چڑھ رہی ہے؟ پروان چڑھ رہی ہے۔ اور قیامت کے دن سوال اسی عقل سے کیا جائے گا۔ تم نے ہادی چننا ہے عقل کے ذریعے سے، تم نے ولی کا انتخاب کرنا ہے عقل کے ذریعے سے، تم نے راہ حسین پہ چلنا ہے عقل کے ذریعے سے۔ اسے آزاد چھوڑو میرے لال، یہ یزید کا راستہ ہے یا حسین کا راستہ ہے؟ اپنی عقل سے فیصلہ کر کہ کون سا راستہ بہتر ہے، یہ جمل کا راستہ ہے یا صفین کا راستہ ہے۔ اپنی عقل سے فیصلہ کر تم نے امام کس کو ماننا ہے۔ قیامت کے دن خدا یہ نہیں پوچھے گا تیرے مفتی اور مولوی نے کیا کہا تھا، اللہ یہ کہے گا بتا تیری عقل نے کیا کہا تھا، اور تو نے تابع عقل رہنا ہے۔ اگر اللہ کو سجدہ کیا ہے تو خدا یہ نہیں کہے گا تم نے مجھے سجدہ کیا تو شاباش و ماشاءاللہ اور جنت تیرے لیے تیار ہے، کیونکہ تم نے لاکھوں سجدے کیے اور مجھے کیے۔ اللہ سوال یہ کرے گا مجھے بھی سجدہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟
میں نے کسی بھی دین میں جبر نہیں رکھا تھا، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے میں نے عقل کو بیچ میں ضرور رکھا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ مسلمان بنو یا ہندو بنو، میں نہیں کہتا شیعہ بنو یا سنی بنو، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں عقل کی مانو، خلاف عقل نہ چلو، کیونکہ تمہیں میں نے گدھا نہیں بنایا، تمہیں میں نے گھوڑا نہیں بنایا، تمہیں میں نے چپکلی نہیں بنایا، تمہیں میں نے چوہا نہیں بنایا، میں نے تجھے انسان بنایا ہے۔ انسان انتخاب کا نام ہے، انسان عقل کا نام ہے، انسان تعقل کا نام ہے۔ اگر تیرا انتخاب عقلانی ہے تو تو جنت کا حقدار ہے، اگر تمہارا انتخاب غلط ہے۔ اب یہ دیکھیے انتخاب کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ امام کا انتخاب بھی صحیح ہو، بیوی کا انتخاب بھی صحیح ہو، کراچی میں کس محلے میں گھر لیتے ہو اس کا انتخاب بھی صحیح ہو، اسکول میں کس کے ساتھ دوستی کرتے ہو اس کا انتخاب بھی صحیح ہو، کسے اپنا ٹیچر بناتے ہو اس کا انتخاب بھی صحیح ہو، اور ممبر پر کس خطیب کو بٹھاتے ہو اس کا انتخاب بھی صحیح ہو۔ قومیں بگڑتی ہیں غلط انتخاب کی وجہ سے۔ اگر تیرا انتخاب غلط ہے تمہارا راستہ غلط ہے، اگر تمہارا انتخاب صحیح ہے راستہ صحیح ہے۔ بھئی ایک بندے کو کراچی سے حیدرآباد جانا ہے، آپ سے کہا جاتا ہے کس سواری پہ جاؤ گے؟ ایک آدمی کہتا ہے بھئی خرچہ بچا لو، مہران پہ چلا جاتا ہوں۔ ایک آدمی کہتا ہے خرچے کی پرواہ نہیں، مجھے جلدی سے جلدی حیدرآباد پہنچنا ہے۔ کہتا ہے جو نئی سے نئی گاڑی ہے اس کا بندوبست کیا جائے، پیسے میں دے دوں گا۔ اب یہ کہتا ہے پاگل آدمی ہے، اچھی سی گاڑی پہ جا رہا ہے، 2.5 گھنٹے کا سفر ہے، چھوٹی گاڑی پہ بھی جا سکتا ہے، اور اس نے پرانے سے پرانے ماڈل کی گاڑی لی، ہاں 200 400 500 1000 کے چکر میں۔ اب جیسے کراچی سے نکلا، بحریہ ٹاؤن بھی کراس نہیں ہوا، گاڑی کا ٹائر پنچر، آدھا گھنٹہ لگا ٹائر بدلنے میں، پھر آگے چلا، انجن ہیٹ اپ کر گئی، گاڑی وہیں پہ رک گئی۔ 2 گھنٹے کے سفر کو طے کرتے کرتے شاید سے 6 گھنٹے لگ جائیں، لیکن اس نے انتخاب اچھی گاڑی کا کیا تو وہ جلدی سے جلدی اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ تو اگر گاڑی کا انتخاب صحیح ہو تو تجھے حیدرآباد جلدی پہنچاتی ہے، اور گاڑی کا انتخاب غلط ہو تو تو حیدرآباد نہیں پہنچ پاتا۔ اب یہ بتا اگر ہادی کا انتخاب غلط ہوگا تو جنت جلدی کیسے پہنچے گا؟ جسے اپنی جنت کی گارنٹی نہیں، اور وہ چلا ہے تجھے جنت دینے کے لیے۔ انتخاب صحیح ہونا چاہیے۔ اب مفتی بولے اس کا انتخاب کر، مولوی بولے اس کا انتخاب کر، اللہ نے عقل دی ہے مسلمان، تو انتخاب صحیح کر۔ کسی نے کہا مولانا ہمیں بولا جاتا ہے علی کو پہلا امام کیوں مانتے، فلاں کو مان لے، علی کو کیوں مانتے؟ میں نے کہا جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، شیعہ کبھی لڑتا ہی نہیں ہے۔ شیعہ کو اللہ نے عقل دی ہے، لڑتے حیوانات ہیں، انسانات تھوڑی لڑتے ہیں۔ انسان عقل سے بات کرتا ہے، ہاں جان پہ آ جائے تو پھر انسان بھی اپنے دفاع میں لڑتا ہے۔ کوئی ایسی جنگ نہیں جس میں علی نے کہا پہلے تو تیر چلاؤ۔ یہ الزام امیر المومنین پہ جمل میں امام علی نے تیر، قطعاً امام نے کبھی تیر نہیں چلایا، پہلے تیر وہاں سے آیا، علی نے دفاع میں تیر چلایا۔ اسی طرح کربلا کا واقعہ، پہلے تیر ابن سعد نے چلایا، حسین ابن علی نے دفاع کیا۔ اسی طرح رسول کا واقعہ، رسول نے کسی جنگ میں پہلے تیر نہیں چلایا، کیونکہ جو تیر کی پہل کرتا ہے وہ حیوانیت کا ثبوت دیتا ہے۔ انسان اپنا دفاع کرتا ہے، اسی طرح کسی حیوان کو مارنے کی اجازت نہیں۔ آپ کے گھر کے 2 گلی ادھر کوئی کتا بھونک رہا ہے، آپ کو اجازت نہیں آپ اسے ماریں۔ ہاں آپ کے بچے پہ حملہ کرے، آپ پہ حملہ کرے، کوئی موذی حیوان ہو جو آپ کے بچے کو نقصان دے، کوئی زہریلا حیوان ہو، اسلام کہتا ہے اب تجھے مارنے کی اجازت ہے، وہ بھی کس میں؟ دفاع میں، ورنہ تجھے قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں، میں نے کہتا کوئی بات نہیں، آپ بول دو ٹھیک ہے ہم علی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن فیصلہ عقل کرے گا۔ اگر میں بہتر کو چھوڑ رہا ہوں تو کوئی ایسا لاؤ جو اس سے بہتر ہو۔ ایک کھلا چیلنج دینا آپ مسلمانوں کو کہ ٹھیک ہے ہم آج کے بعد حضرت علی کی امامت سے دستبردار ہو جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کوئی ایسا امام لاؤ۔ بولو عجیب مسلمان ہو، تمہارا کوئی میٹرک کا، انٹر کا، کوئی پرائمری اسکول بھی ہو نا، کوئی بندہ بولتا ہے ٹیچر مجھے اچھا نہیں لگتا اسے چینج کر دو،
تو آپ وہ تو ٹھیک ہے ٹیچر ہٹا رہا ہوں، بہتر ٹیچر لاؤ، میرا پورا اسکول اسی سے چل رہا ہے، میرے پورے بچوں کی تعلیم یہ دے رہا ہے۔ اب کسی کے پاس یونیورسٹی ہو اور اس نے ایم اے پاس ٹیچر رکھا ہوا ہو یا پی ایچ ڈی ہولڈر ٹیچر رکھا ہوا ہے، اور کوئی بولے کہ نہیں اس پی ایچ ڈی والے کو ہٹاؤ، آپ بولو ٹھیک ہے میں ہٹانے کے لیے تیار ہوں، اور بولے دیکھو یہ میٹرک فیل والا ایسے رکھ لو۔ کوئی دنیا کی کوئی یونیورسٹی دیکھی ہے جو پی ایچ ڈی ہولڈر کو ہٹا کے میٹرک فیل کو رکھ دے؟ ہاں، اور تم ہمیں بولتے ہو باب مدینۃ العلم کو ہٹاؤ۔ بھائی کوئی تو ایسا لاؤ جس کا علم علی سے بہتر ہو، یاد کوئی تو ایسا لاؤ جو بہادری میں علی سے زیادہ ہو، حسب میں علی سے بہتر ہو، نسب میں علی سے بہتر ہو۔ کمال علی ابن ابی طالب یہ ہے کہ ولادت کعبے میں، شہادت مسجد میں، جس مہینے میں شہادت ہوئی وہ مہینہ سب مہینوں سے افضل، جس رات میں ضربت لگی وہ رات تمام راتوں سے افضل، جس نماز میں شہادت ملی، پنجگانہ نمازیں ہیں نا، وہ نماز یعنی صبح کی نماز تمام نمازوں سے افضل، اور نماز کے جس رکن میں شہادت ملی سجدے کا رکن تمام ارکان سے افضل۔ تو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، انتخاب کیا ہونا چاہیے؟ عاقلانہ۔ کئی مجلسوں میں ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں، مثلاً اب بیمار ہو گئے، بیماریاں ہوتی ہیں دو طرح کی، کیونکہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم۔ ہدایت جسم کے لیے بھی ہے، ہدایت روح کے لیے بھی ہے۔ ہمارے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بعض لوگ اپنے روحوں کو تو ہدایت دیتے ہیں پھر جسموں سے فوکس ہٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیز برابر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ نہ جسم پہ ظلم کرو نہ روح پہ ظلم کرو۔ اب بندہ بولے میں بڑا متقی ہوں شادی نہیں کروں گا، ہاں بڑی تقوی ہے میرے اندر میں شادی نہیں کروں گا، تو اگر شادی نہ کرنا تقوی ہوتی تو امام المتقین شادی کیوں کرتا؟ ہاں تو کبھی علی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ زندگی وہ جو ہے بیت علیہ الصلوۃ، میں بڑا متقی ہوں میں شادی نہیں کروں گا، میں کاروبار واروبار نہیں کروں گا، کام وام نہیں کروں گا، بس مصلی پہ جا کے صبح سے شام تک مصلی پہ بیچوں گا۔ تو پھر مولا علی کھیتی باڑی کیوں کرتے تھے؟ پھر مولا میثم تمار کی ریڑھی پہ کیوں بیٹھتے تھے؟ پھر مولا کپڑے کیوں خریدتے تھے؟ یہ سارے کام علی بن ابی طالب کرتے تھے۔ بچوں کے ساتھ باتیں کرنا، بیوی کے ساتھ وقت بتانا، مومنوں کے ساتھ وقت بتانا۔ نصف العقل المعاش بالناس، مولا فرماتے ہیں آدھی عقل لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے۔ میں نے ایسے پروفیسر دیکھے ہیں جو آئی کیو لیول بہت چھوٹا تھا ان کا، کیونکہ صبح سے شام تک لائبریری کے کیڑے بن گئے، پروفیسر ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی فزکس پڑھاتے ہیں، بہت اچھی میتھمیٹک، بہت اچھی انگلش، لیکن معاملات بیچاروں کے عوام کے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ یعنی ایک سادہ سا رکشے والا بھی پاگل بنا کے گھر چھوڑ دے اسے، کوئی ایسے پھر پروفیسر کا فائدہ کیا؟ ایسے پی ایچ ڈی ہولڈر کا فائدہ کیا؟ تم نے صرف کتابوں میں نہیں گھسنا، تم نے علم حاصل کرنا ہے، پھر عوام کے ساتھ آ کے اس کی ڈیلنگ بھی کرنی ہے۔ بچوں کو ڈل نہیں بناؤ، ایک کنٹرولڈ ماحول میں رکھو۔ وہ آدمی جسمانی اعتبار سے بھی جلدی بیمار ہوتا ہے۔ مائیکل جیکسن کا تو پتہ ہے نا، اس نے کہا تھا میں 200 سال زندہ رہوں گا، اتنا کنٹرول اس نے رکھا، وہ دستانے پہنتا تھا یہ بھی نہ لگے یہ بھی نہ لگے، اب جسم بن گیا نازک، وہ ممی ڈیڈی بچے ہوتے ہیں نا، ہاں تو جسم بھی ممی ڈیڈی بن جاتا ہے، ذرہ برابر اس کو کوئی بھی بیکٹیریا نہ لگے، کوئی بھی نہ لگے۔ اب جسم جب لڑنا نہیں سیکھے گا تو جسم کیا ہو جائے گا؟ ہلکے سے ہلکا وائرس بھی آئے گا، بندہ کیا ہو جائے گا؟ بیمار ہو جائے گا۔ تو جسم روح کا معاملہ وہی ہے۔ اب ایک بچے نے کبھی گناہ دیکھا ہی نہیں، مثلاً آپ نے وہ گناہ کی بستی سے بیچارہ گزرا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں گناہ ہوتا کیا ہے،
اب اچانک اس کو یونیورسٹی میں بھیجا، یہ تو بیچارہ پاگل ہو جائے گا. یعنی گھر کا ماحول پورا دیندار اور اچانک یونیورسٹی گیا پوری بے دینی. اب یہ بچہ کیا ہو جاتا ہے؟ کنفیوز. اب اس کا مطلب نہیں آپ گھر میں بے دینی پھیلائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب اسے بتائیں میرے لال دنیا میں کیا ہو رہا ہے، چور کس طرح چوری کرتا ہے، لوگ کس طرح دھوکہ دہی. امام فرماتے ہیں سب سے بڑا استاد تجربہ ہے. اگر تو نے معاشرے کی ٹھوکریں کھائی ہیں بچے کو بتا، اگر تو نے معاشرے کی گندگیوں کو دیکھا اسے پہلے سمجھا کہ میرے لال ایسا نہیں ہو تو وہ غلطی کرے جو غلطی میں کر چکا ہوں یا میرے دوست کر چکے ہیں. اسے فائدے بتا، اسے نقصان بتا. اسی طرح جسم کو اگر جتنا بچایا جاتا ہے، جیسے اس کو ہلکی پھلکی بیماری لگتی ہے بندہ مر جاتا ہے. کرونا میں سب سے زیادہ ایرانی مرے کیونکہ ایرانیوں میں صفائی بہت ہے، محتاط بہت ہے. ہم جب تھے کرونا کے دنوں میں تو وہ جو اے ٹی ایم کی مشین ہے نا اس کو بھی وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ہاتھ میں کارڈ لیتے تھے اور کارڈ سے اے ٹی ایم کی مشینوں پہ اتنے ڈر گئے. اور سب سے زیادہ ان کی باڈی کیا ہوئی؟ افیکٹ ہوئی. اٹلی سب سے زیادہ افیکٹ ہوا اور پاکستانیوں کو پرواہ ہی نہیں تھی. ہاں، کیونکہ آپ نے ہر طرح کا برگر، ہر طرح کے چھولے، ہر طرح کی پوری، ہاں جب سی وی او پہ گئے تو آپ نے کھا لی تھی، تو وہ سارے وائرسز آپ کی باڈی میں جا. اب اس کا مطلب نہیں ہم گندگی میں رہیں، مطلب یہ نہیں ہے، لیکن کچھ اسلامی چیزیں ہیں ذرا ان پہ غور کریں. تو یہ تو آج ثابت ہو رہا ہے نا جو اہل بیت نے اتنے سال پہلے بتایا تھا. ایک الگ ٹاپک ہے، اللہ نے زندگی دی تو کبھی ہم علم الابدان پہ کشرا ہونا چاہیے کہ جسموں کی بقا کے لیے اہل بیت نے کتنے فرامین پڑھے. آج افسوس ہوتا ہے، ایک بیچارہ اس دن اورنگی گیا، پتہ نہیں کورنگی، تو وہاں کوئی 28 سال کا جوان 4 بچے کا مولانا اٹیک سے مر گیا. بالکل ینگ بچہ تھا، مر گیا. کیونکہ ہم اپنے جسموں کا جب خیال نہیں کریں گے نا، اب اللہ تو نہیں مارتا نا، ہم خود بے احتیاطیاں کر کے اپنے جسم کو تباہ. روح اور جسم کا میلاب بڑا عجیب ہے. اگر جسم صحت میں نہیں تو روح بھی سکون میں نہیں ہے. اگر آپ کا جسم صحیح سالے میں بندہ نماز بھی پڑھے گا تو مزہ آتا ہے. اب آپ کو بخار ہو، گلے میں تکلیف ہو، کھانسی ہو، تو نماز میں بھی انسان کو مزہ نہیں آتا کیونکہ ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے نا جسم. آپ کی ٹی وی پہ تصویر صاف تب آتی ہے جب اینٹینا کی وائر صحیح لگی ہوئی ہو نا. اب اینٹینا کی وائرنگ صحیح نہیں ہو، آج کے اینٹینا کا زمانہ نہیں ہے، لیکن اگر وائر اس کے صحیح نہ ہو تو بار بار تصویر کیا ہوتی رہتی ہے؟ خراب ہوتی رہتی ہے. آپ کے موبائل میں اگر کوئی ویڈیو دیکھتے ہو، اگر انٹرنیٹ کا سگنل صحیح نہ آ رہے ہوں تو ویڈیو بفرنگ کرتی رہتی ہے، آپ بار بار ڈسٹرب ہوتے ہو، رک جاتی ہے پھر چلتی ہے، رک جاتی ہے پھر چلتی ہے. لیکن وہاں سے پیچھے اگر سگنل بہت ٹائٹ آ رہے ہوں تو آپ کی تصویر بھی نہیں رکتی. اسی طرح روح اور جسم کا معاملہ ہے. عبادت روح سے انجام نہیں دی جاتی، عبادت جسم سے انجام دی جاتی ہے. ثواب جسم سے کمایا جاتا ہے، حلال و حرام جسم سے کمایا جاتا ہے، آوازیں کانوں سے سنی جاتی ہیں، قرآن زبان سے پڑھا جاتا ہے، زیارت انہی آنکھوں سے کی جاتی ہے. فائدہ روح لیتا ہے لیکن سب کچھ تو جسم کر رہا ہے. اب ایک آدمی مثلا اوبر یا کریم میں کام کرتا ہے تو کمائی تو گاڑی کے ذریعے چلا آپ رہے ہو، لیکن کما کون رہا ہے؟ گاڑی کے ذریعے. اب گاڑی خراب کر دو گے تو کمائی گئی. آپ صحیح سالم بیٹھے ہوئے ہٹے کٹے پر گاڑی ہٹی کٹی نہیں ہے تو آپ کیسے کماؤ گے؟ تو اپنا بھی خیال کرنا ہے، گاڑی کا بھی خیال کرنا ہے. اب ایسا نہیں دن سے شام تک گاڑی کو پوچھا لگا رہا ہے اور خود کھانا ہی نہیں کھا رہا، اس چکر میں کہ زیادہ سے زیادہ گاڑی چلاؤں، زیادہ سے زیادہ بونس ملے، زیادہ سے زیادہ پیسے ملے، اور خود نے کھانا نہیں کھایا، بندہ بیمار ہو کے سو گیا، تو ٹھیک ٹھاک گاڑی آپ کے کام کی نہیں رہے گی. تو جب دونوں سالم ہو، یعنی چلانے والا بھی سالم ہو اور جسے چلایا جا رہا ہے وہ بھی سالم ہو، تو پھر بنتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. پھر نتیجہ ہے وقنا عذاب النار. اللہ صلی اللہ محمد. اب ایک حدیث کا ایک نقطہ کہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو دین کو اگر ہم پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور سائنٹیفکلی اس کے فائدے بھی دیکھے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے دین کا فائدہ کتنا ہے. آپ کو یاد ہے پہلے ہم سبیلیں لگاتے تھے تو سبیلوں پہ گلاس رکھتے تھے، ہاں سارے مومنین آتے تھے، اس نے بھی گلاس میں پانی پیا، اس نے بھی گلاس میں پانی پیا، پیتے تھے. اور آج ایک نئی رسم چلی، بھائی جھوٹا نہیں پینا. سب انگریز کے بچے بن گئے نا کہ جھوٹا نہیں پینا.
اور معصوم کیا فرماتے ہیں؟ مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اس کو آج میں سائنٹیفکلی پروف کروں گا کہ اللہ نے شفا کیسے رکھی. مومن کے جھوٹے میں اللہ نے ہاں وبا کوئی اور چیز ہے، اس کے لیے معصوم نے کچھ دوری کا کہا ہے کہ اگر وبا کسی کو یعنی اتنی خطرناک بیماری ہو جائے وہاں پہ فرامین ہے، پھر تھوڑی تھوڑی دوری بھی اختیار کرو. لیکن نارمل مومنین ہے کسی کا جھوٹا پینا شفا ہے. کیسے شفا ہے؟ یہ کرونا کے دنوں میں ثابت ہوا ہے، بتا رہا ہوں کیسے. مثلا کسی آدمی نے پانی پیا تو اس کا لعاب دہن پانی میں لگا. اب مثلا میں نے پانی پیا، مجھے مثلا کوئی بخار ہے، کوئی بیماری ہے، میری باڈی میں کچھ وائرسز ہیں، بیکٹیریاز ہیں. اب جب میں نے پانی پیا نا تو وہ بیکٹیریا میرے لعاب دہن میں موجود ہیں. اب جب پانی پی کے پانی رکھتا ہوں، آدھا گلاس کیا تو وہ اس پانی میں مل گئے. پانی میں ملے تو اس میں حل ہو گئے. جب حل ہو گئے تو اس بیکٹیریا کا جو کمزور ترین بیکٹیریا تھا نا وہ اس پانی میں کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ آپ نے پیا تو اس مومن کا بیکٹیریا کس کی باڈی میں چلا گیا؟ آپ کی باڈی میں چلا گیا. یعنی کمزور ترین بیکٹیریا آپ کی باڈی میں چلا گیا. وہ آپ کی باڈی میں ویکسینیشن کا کام کرتا ہے. آپ کو پتا ہے ویکسین کیا ہے؟ کبھی آپ یرقان کا ٹیکہ لگاتے ہیں، کبھی آپ پولیو کی ویکسین لگاتے ہیں، کبھی پتہ نہیں یہ جھوٹی جھوٹی کرونا کی ویکسینیں آپ نے لگوا لیں. تو یہ جو ویکسین آپ لگاتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے؟ ویکسین کے اندر ایک وائرس ہوتا ہے جو کمزور ترین وائرس ہے. یعنی اتنا خطرناک نہیں ہے کہ آپ کو مارے. سمجھو ایک لولا لنگڑا ٹوٹا پھوٹا وائرس انہوں نے آپ کی باڈی میں بھیج دیا. اب جیسے باڈی میں جاتا ہے تو باڈی اسے پہچاننا شروع کرتی ہے اور اس سے لڑنا شروع کر دیتی ہے کہ کل اگر کوئی اسی قسم کا مضبوط وائرس آئے تو باڈی کو پہلے سے پتا ہو کہ دشمن ہوتا کیسا ہے، تو اس دشمن کو پہچان لے اور اسے کیا کر دے؟ باڈی ختم کر دے، قتل کر لے. اسی طرح جب مومن کا جھوٹا کھاتا ہے تو اس مومن کے جو بیکٹیریاز ہیں یا کمزور وائرسز ہیں وہ کس کے اندر جاتے ہیں؟ آپ کی باڈی کے اندر جاتے ہیں. وہ ویکسین کا کام کرتے ہیں. اب کل اگر کوئی مضبوط وائرس بھی آیا، اس وائرس کو آپ کی باڈی پہلے سے جانتی ہے تو آپ کبھی بیمار نہیں ہو گئے. مثلا 10 مومنین نے پانی پیا، آپ نے کوئی 15-30 مومنین کہے جھوٹا آپ نے کھا لیا تو ان کے جو کمزور بیکٹیریاز ہیں وہ آپ کی باڈی میں جاتے ہیں تو آپ کی باڈی سب سے زیادہ کیا ہو جاتی ہے؟ مضبوط ہو جاتی ہے. مثلا ایک آدمی صرف ایران گیا ہے تو اسے پتہ ہے ایران کے معاملات کیا ہوتے ہیں، وہاں کے ڈرائیورز کیسے ہوتے ہیں، ہوٹل والے کیسے ہوتے ہیں، کسی کو لوٹنا ہو تو لوٹا کیسے جاتا ہے. اب ایک آدمی عراق بھی گیا، ایران بھی گیا، UK بھی گیا، یورپ بھی گیا. اب اسے سب ملکوں کا تجربہ ہے کہ کس ملک میں کیسے چلا جاتا ہے. اسی طرح جب آپ کثرت سے کسی مومنین کا سبیل کے ذریعے مختلف ہے، یہ جسم بھی ایک پورا نظام ہے، یہ پورا عالم ہے، تو آپ کا جسم بھی مختلف وائرسز کو پہچان لیتا ہے اور آپ کے لیے وہ باعث شفا بن جاتا ہے. ہاں یہ آج ہم دین سے جتنا آدمی دور جاتا ہے نا اتنا آدمی کی زندگی کیا ہوتی جاتی ہے؟ خراب ہوتی جاتی ہے. کیونکہ پاکستان میں عادت ہے مومن سبیل بھی پی لیتا ہے. پہلے ہوتا تھا ایک پلیٹ میں بیٹھ کے 4 مومنی نیاز بھی کھا لیتے تھے. ہاں تو یہ باعث شفا صرف یہ نہیں کہ اللہ آسمان سے کوئی جادو کی چھڑی اتارے. شفا بھی ایک پریکٹیکل پروسیس ہے. جب کہتا ہے شفا ہے مطلب پریکٹیکل پروسیس ہے، وہ سائنٹیفکلی پروسیس ہے جو آپ کی باڈی میں ہوتا ہے. اب انسان آہستہ آہستہ تجربے کر کے ان مرحلوں پہ پہنچ رہا ہے اور باب مدینۃ العلم کو تو پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں. ہاں یا علی، وہ ہمارے سسٹم کو جانتے ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہ اللہ کہتا ہے شہد میں نے شفا رکھی ہے. شفا کا مطلب بیماری پھر پلٹ کے نہ آئے. ایک ہوتا ہے علاج، معالجہ، سر میں درد ہوئی، گولی کھائی، درد چلا گیا، 6 دن کے بعد پھر آ گیا. شفا کا مطلب ہے بیماری پھر واپس پلٹ کے نہ آئے. اب شہد میں شفا رکھی. اب بیچارے فلسفہ سمجھو نا قرآن کا، شہد میں شفا کیوں ہے؟ پھر خدا خود بتاتا ہے کہ شہد کی مکھی مختلف پھولوں سے جا کے وٹامنز لیتی ہے، تغذیہ کرتی ہے، لہٰذا میں نے شفا رکھی. اب بیچارہ مومن بازار سے شہد خرید کا، مولانا میں نے تو 4-5 شیشیاں کھا لی، شفا ہی نہیں مل رہی. اور قرآن نے کہا شفا ہے. کیوں تجھے شفا نہیں مل رہی؟ کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں، شہد کی مکھیوں کو شکر کھلاتے ہیں. اب شفا پھولوں میں ہے نا،
ایک پریکٹیکل پروسیس ہے نا، اس پروسیس کو پورا کرو. ایک شہد کی متی 20 یا 26 کلومیٹر کا راؤنڈ مارتی، اس اتنے کلومیٹرز میں جتنے پھول ہوں گے، جتنے پھولوں سے وہ آب لے گی، اس میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے. جس طرح ملٹی وٹامن آپ کھاتے ہیں، آپ کو کیا ملتی ہے؟ شفا ملتی ہے. اب آپ نے شہد کی مکھی کو کیا کر لیا؟ قیدی کر لیا. شہد تو بنا رہی ہے پر بغیر شفا کے بنا رہی ہے. یہ پروسیس ہر چیز میں تھا. نصف العقل المعاش بالناس، آدھی عقل لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ تربیت کے آثار ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے. اب آتے ہیں انتخاب پر. انتخاب کسی کا بھی ہو، وہ میری زندگی میں اثر رکھتا ہے. غلط امام کا انتخاب کیا، بندہ جہنمی بن جاتا ہے. غلط مفتی کا انتخاب کیا، بندے کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. ہاں، کل ہی ہم ایک سادات سے ڈسکس ہو رہی تھی، انٹیریئر سندھ میں گاؤں ایک ہیں تو سارے سید پر کٹر قسم کے وہابی. اب ان کی نسل میں سے ان کا ایک بچہ شیعہ ہو گیا تو کہنے لگا ہمارے جو دادا تھے کہتے مولانا اتنوں کے نکاح انہوں نے پڑھائے. میں نے کہا کون سے نکاح؟ کہا وہ ریپیٹڈ نکاح. ان کا کیا مطلب؟ کہا اتنی نفرت کرے، ہم چھوٹے بچے تھے ہمارے دادا، ہمیں اتنی نفرت شیعوں سے کہ پتہ نہیں کتنے بیچارے علم کے نیچے سے گزرے، سب کو بولا تمہارے نکاح ختم ہے. کہ صبح سے شام تک اس کے گھر پہ لائن ہوتی تھی، وہ لوگوں کے دوبارہ نکاح پڑھاتا تھا، دوبارہ نکاح پڑھاتا. اب سیدوں کی بات کر رہا ہوں. یعنی غلط مفتی کا انتخاب بھی انسان کی زندگی کو کیا کرتا ہے؟ تباہ کرتا ہے. غلط مولوی کا انتخاب بھی انسان کی زندگی کو کیا کرتا ہے؟ غلط ٹیچر اگر تم نے زندگی میں چنا، اسکول کے اندر غلط مہد تم نے اپنے لیے ڈھونڈا، غلط سوسائٹی میں تم نے گھر لیا. کئی لوگ اس لیے تباہ ہو گئے، مولانا فلاں جگہ پہ مثلا 15 لاکھ سستے میں گھر مل رہا تھا، ہم نے لے لیا. اب سستے 15 لاکھ کے چکر میں تم نے گھر تو لے لیا پر تمہاری نسلیں تباہ ہو گئی. بیٹا غلط دوستیوں میں پڑ گیا، بیٹی غلط چکروں میں پڑ گئی، زندگی تباہ ہو گئی. حق انتخاب خدا نے تجھے دیا ہے، لیکن تیرا انتخاب عاقلانہ ہونا چاہیے، عوامانہ نہیں ہونا چاہیے. جن کے انتخابات عوامانہ ہیں ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. جن کے انتخابات عاقلانہ ہیں. بچے کو کس یونیورسٹی میں بھیجنا ہے، بیٹی کو کس اسکول میں بھیجنا ہے، کون سا ٹیچر اسے دینا ہے. بچہ دشمن کا تھا پر ٹیچر اچھا ملا تو بندہ عاشق علی بن گیا. ہاں، بیٹا یزید کا تھا نا، بیٹا ہارون کا تھا نا، پر دیکھو عاشق کس کا بنا؟ امام موسیٰ کاظم کا بنا. عاشق کس کا بنا؟ امام زین العابدین کا بنا. رسول سے لے کر اب تک لوگوں کے انتخاب ہیں جو ان کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں. میں نے ایک سمپل سی مثال دی، میں نے کہا اگر 2 بیماریاں ہیں، جسم کی اور روح کی. جسم بیمار ہوتا ہے تو بندہ کس کے پاس جاتا ہے؟ جسم کے ڈاکٹر کے پاس. اب آپ کو شوگر ہے، آپ کا بی پی ہائی ہے، یا کسی کی آنکھیں خراب ہیں تو میں نے بولا آئیے آپ کو بہترین ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، ایسی دوا ہے، شفا ہی شفا ہے. اور آپ جیسے اس ڈاکٹر کی کلینک میں پہنچے آنکھیں بنوانے کے لیے تو آپ نے دیکھا ڈاکٹر اندھا ہے. تو آپ کو کہ مولوی صاحب کہاں لائے ہو؟ جو اپنا علاج نہیں کر سکا وہ میرا علاج کیسے کرے گا؟ بعض لوگوں کو بالوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، مولانا بال جھڑ گئے ہیں. میں نے کہا آؤ کراچی میں بہترین ڈاکٹر آیا ہے، ایسا تیل دیتا ہے، ایسی دوائیاں دیتا ہے کہ فوراً بال نکل آئیں گے. ہاں، گلو گل شن و بہار ہو جائے گی آپ کے سر پہ. اور آپ جیسے اس ڈاکٹر کی کلینک میں گئے اور آپ نے دیکھا ڈاکٹر خود گنجا ہے تو آپ بولو گے نا مولوی صاحب یہ کہاں لے کر آئے ہو مجھے؟ جس کی دوا اس کے سر پہ اثر نہیں کرتی تو میرے سر پہ کیسے کرے گی؟ اتنی عقل آپ کو ہے کہ کبھی بھی ایسے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا جس کی دوا اس کے لیے اثر انداز نہیں ہے تو میرے لیے اثر انداز کیا ہوگی؟ تو میں نے کہا بندے خدا عقل سے پوچھ، یہ ہے جسم کی بیماری، کچھ ہیں روح کی بیماریاں. تو اگر جسم کا معالج ہے تو روح کا بھی تو کوئی نہ کوئی معالج ہوگا نا. پہلے کاغذ و قلم اٹھا، یہ ڈیفائن کر کے روح کی بیماریاں کیا ہیں، لکھ جو قرآن نے بیان کی. سب سے بڑی روح کی بیماری ہے شرک.
سب سے بڑا گناہان کبیرہ میں سے جو گناہ ہے وہ گناہ شرک ہے. ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے. ہر گناہگار کے لیے شفاعت ہے، مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہے. گناہان کبیرہ، کبھی وقت ملا 20 گناہان کبیرہ جو میرے چھٹے امام نے فرمائے، کبائر، اس سے بندہ دوری کرے، صغائر سے خود بخود بچ جائے گا. سب سے بڑا گناہ مثلا گناہ شرک ہے جو روحانی بیماری ہے. بت پرستی، شراب کا پینا، جھوٹی قسمیں کھانا، کسی کی طرف زنا کی تہمت لگانا، گناہ کبیرہ میں سے. اب میں نے کہا روحانی بیماریوں کا علاج کے لیے بھی ایسا ڈاکٹر ہو جو خود ان گناہوں میں نہ پڑا ہو. اگر کسی نے کبھی شرک کیا ہے وہ میرا علاج کیسے کرے گا؟ اگر کسی نے کبھی بت پرستی کی ہے وہ میرا علاج کیسے کرے گا؟ اگر کسی نے کبھی شراب پی وہ میرا علاج کیسا کرے گا؟ اگر کسی نے کبھی جھوٹی شہادتیں اور جھوٹی قسمیں کھائی ہیں وہ میرا علاج کیسے کرے گا؟ تو اگر جسم کے لیے تجھے ایسا ڈاکٹر چاہیے جس کی دوا میں اثر ہو، تو روح کے لیے بھی ایسا ڈاکٹر ڈھونڈنا ہوگا جس نے کبھی خود گناہ نہ کیا ہو. یہ کلی فیصلہ ہے. تو میں نے کہا ہے مسلمان، جب بھی کسی صحابی کا نام آتا ہے آگے رضی اللہ عنہ آتا ہے، لیکن جب علی کا نام آتا ہے تو آگے کرم اللہ وجہہ آتا ہے. جب ہم نے تم سے پوچھا کہ یہ بتا علی رضی اللہ کیوں نہیں، علی کرم اللہ کیوں ہے، تو جواب تم نے خود دیا، کیونکہ سب کے چہرے بتوں کے سامنے جھکے تھے، علی کا چہرہ کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا. تو عقل کا فیصلہ ہے روح کے لیے بھی ایسا حکیم ہو جو خود بیمار نہ ہو، اور اسی کو ہم معصوم کہتے ہیں. امامت کے لیے، خلافت کے لیے شرط عصمت ہے. ایسا ہادی لاؤ جس نے خود گناہ نہ کیا. اس کی دلیل ہے کہ عیسیٰ کو نبوت گہوارے میں ملی. رسول کو کہا اپنی نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد کرنا. کہا کیوں یہ صاحب شریعت ہے، یہ صاحب حکومت ہے، یہ صاحب دین ہے. کہا اے محمد پہلے خود کو ثابت کرو پھر مجھے ثابت کرواؤ. 40 سال تک کسی نے نبی پہ کسی گناہ کی تہمت نہیں لگائی. اب جب یہ محمد بولے گا نا کوئی خدا ہے، کسی نے نہیں بولا یہ جھوٹا ہے، علیہ باللہ. ہاں یہ کہتے تھے ساحر ہے، یہ کہتے تھے مجنون ہے، جادوگر ہے، لیکن کبھی کسی نے نہیں کہا کہ محمد جھوٹ بولتا ہے. سب کہتے تھے یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ سچا ہے. جب رسول نے بولا نا شراب نہ پیو تو کسی نے یہ نہیں کہا لیاذ باللہ آپ پیتے تھے، آج ہمیں منع کر رہے ہو. کہ 40 سال خود کو ثابت کر. ہر اس چیز کا حکم دیا جو رسول نے خود نہیں کیا تھا. اب سوال رسول کے بعد بھی مسند پہ وہ بیٹھے نا جس نے کبھی یہ سارے کام نہ کیا ہوں. تو وہ ڈھونڈنے کے بعد بھی اگر تجھے کوئی ملے گا تو علی اور اولاد علی ملے گی نا. ہاں جنہوں نے زندگی میں، اور صرف مولا علی نہیں، جناب جعفر طیار، یہ اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے. جناب جبرائیل نازل ہوئے اور اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب جعفر کا شکریہ ادا کرو. کیا مقام ہے کہ حبیب جعفر کو کہو کہ تیرا خدا تیرا شکریہ ادا کرتا ہے. ہاں نسبت علی سے ہے نا. تو جب رسول نے کہا کہ جعفر خدا نے پیغام بھیجا ہے وہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہے، کہ رسول خدا میرا شکریہ کیوں؟ کہ اللہ کہتا ہے تم نے ایام جاہلیت میں بھی اسلام کی پاس رکھی. 2-3 کام تھے جو جناب جعفر نے اسلام کے آنے سے پہلے بھی نہیں کی. کہ جعفر تیرا شکریہ تو نے کبھی زنا نہیں کی. جعفر تیرا شکریہ تم نے کبھی شراب نہیں پی، جبکہ ابھی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا لیکن تم نے کبھی نہیں پی. کہ جعفر تیرا شکریہ تم نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. تو جب جعفر طیار نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تو ابو طالب کیسے سجدہ کر سکتے؟
یہ خود ان کی کتابوں میں موجود ہے. فضائل جناب جعفر طیار کہ اللہ تجھے انعام یہ دے گا کہ تجھے جنت میں 2 پر عطا کرے گا. ہاں خدا شکریہ ادا کرتا ہے. جناب جعفر نے کہا خدایا یہ میں سارے کام کیسے کرتا، میری عقل نے مجھے منع کیا تھا. آج کوئی بھی کام خلاف عقل ہو نا وہ گناہ ہے. یہ مت سمجھو کہ مولانا بتائیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، ظلم کرنا گناہ ہے، یتیم کا حق کھانا گناہ ہے. یہ تو اور ہے. کوئی بھی ایسا کام جسے آپ کو آپ کی عقل روکے. عقل دنیاوی نہیں، عقل اخروی ایک الگ بحث ہے. ایک مرتبہ عقل دنیا بولتی ہے یہ کام کرو فائدہ ہے، لیکن عقل اخروی بولتی ہے یہ کام نہ کرو نقصان ہے. عقل کا مطلب ہر وہ کام جو میری قبر و قیامت کو کیا کرے، نقصان دے، یا میرے جسم کو کیا دے، نقصان دے، اس کام کو کرنا اہل بیت نے کیا کیا ہے، منع کیا ہے. کربلا میدان عقل ہے. 2 عقول ہیں، عقل دنیاوی جو یزیدیوں کے پاس تھی، اور عقل اخروی یا عقل معاد جو امام حسین کے پاس تھی. لوگ کہتے تھے یا علی امیر شام بڑا ہوشیار ہے، جنگیں جیت گیا، سارے ملک آپ سے لے لیے. امام فرماتے ہیں اسے عقل نہیں کہتے، اسے مکر کہتے ہیں. العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل مند اپنی عقل سے رحمان کی عبادت کرتا ہے، شیطان کی عبادت نہیں کرتا. کربلا والوں نے اپنی عقلوں سے اللہ کی عبادت کی، اور یزیدیوں کی عقل نے دنیا کی خاطر انہیں قاتل حسین بنا دیا. ایک امام نہیں 11 اماموں کو شہید کر دیا گیا. یہ منحرف امتوں کی نشانیاں تھیں کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کو مارا، ہادیوں کو مارا. یہ حدیث رسول ہے کہ میری امت بھی وہی کرے گی جو بنی اسرائیل نے اپنے ہادیوں سے کیا تھا. الساع بالساع، یعنی ہو بہو جو کام بنی اسرائیل نے کیے میری امت کرے گی. بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ کا سر قلم کیا، میری امت میرے حسین کا سر قلم کرے گی. بنی اسرائیل نے ناقہ صالح کو کاٹا، میری امت بھی اپنے ہادیوں کو کربلا میں کاٹے گی. جو ان کی ہدایت کے لیے آئیں گے انہی کے ساتھ ظلم کرے گی. میری امت نے موسیٰ کی امت نے ہارون کو جھٹلایا، میری امت علی کو جھٹلائے گی. موسیٰ کے جانے کے بعد وہ پھر سے بت پرستی کی طرف چلے گئے. یہ امت بھی محمد کے جانے کے بعد اسلام کے حقیقی چہرے سے کیا ہو جائے گی، پلٹ جائے گی. کتنا فاصلہ تھا رسول میں اور حسین ابن علی میں، 50-60 سال کا بھی فاصلہ نہیں ہے. لیکن ایسا کیا ہوا امت کو کہ خود تیر لے کر آئی. جناب ہانی ابن عروہ فرماتے ہیں کوفے کی لوہے کی بازار میں، آہن گرا کی بازار میں پوری رات تلواریں تیز ہو رہی تھیں. کسی دشمن خدا سے لڑنے کے لیے نہیں، نبی کے نواسے حسین کے لیے تیز کی جا رہی تھی. نیزے، تیر، تلوار، تبر، یہاں تک کہ میرے امام زین العابدین نے اپنے کسی صحابی کو روتے ہوئے کہا، اس نے پوچھا کہ مولا امام حسین کے بدن پہ زخم کتنے تھے؟ کسی بیٹے سے کوئی پوچھے نا زخم کتنے تھے. کسی روایت کے مطابق آج کی رات امام حسن عسکری کی شہادت کی رات بھی ہے. آج پرسہ امام زمانہ کو بھی دو. لیکن میں کہوں گا مولا امام زمانہ آپ کے بابا کے بدن پہ کتنے زخم تھے؟ آپ بھی یتیم ہوئے، سجاد بھی یتیم ہوئے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ زخم تھے میرے بابا حسین کے بدن پہ. کہتے ہیں اس نے چپ کر کے سنا، چند دن کے بعد پھر واپس آیا. کہتے ہیں مولا میں نے آپ کے جملے پہ بڑا غور کیا کہ مولا حسین کے بدن پہ 1000 سے زیادہ زخم تھے. مولا میں نے جسم کو دیکھا اور سوچا
اس نتیجے پہ پہنچا ہوں بدن انسان پہ اتنی جگہ نہیں کہ اس پہ 1000 زخم آئیں. مولا بدن چھوٹا ہے. کہتے امام رونے لگے، فرمایا تو صحیح کہہ رہا ہے، بدن پہ اتنی جگہ نہیں کہ 1000 زخم آئے. کہ مولا پھر 1000 زخم کیسے تھے؟ فرمایا ربح علی ربح، ایک زخم پر دوسرا زخم تھا. جہاں کسی نے تلوار کا وار کیا نا، وہیں پہ کسی ظالم نے پتھر مارا. جہاں پہ کسی لعین نے نیزہ مارا نا، وہیں پہ کسی ظالم نے پھر تیر سے وار کیا. کہ 1000 زخم سے زیادہ زخم تھے. تبھی کہا لا یوم کہ یومک یا ابا عبداللہ. ہر امام شہید ہوا، لیکن کجا شہادت حسین اور کجا فرزندان حسین کی شہادت. ہاں امام زمانہ آپ بھی یتیم ہوئے، لیکن آپ کے بابا کے بدن پہ زخم نہیں تھے. تھوڑی دیر کربلا آئیے، حسین کے بدن کو دیکھیے. آپ نے بڑی شان سے اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا. ذرا کربلا آئیے، زین العابدین کو دیکھیے. حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، میں بابا کو دفن بھی نہیں کر پا رہا. یہاں تک کہ بی بی زینب فرماتی ہیں، یہاں ہم گھوڑوں اور سواریوں اور اونٹوں پہ سوار تھے، یہاں یزیدیوں نے لاشوں پر گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے. فرماتی ہیں جب یہ منظر زین العابدین نے دیکھا، چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا. لگا اسے رہا تھا ابھی زین العابدین کے بدن سے روح نکل جائے گی. بی بی فرماتی ہے جب یہ منظر میں نے دیکھا نا، میں نے خود کو اونٹ سے زمین کی طرف گرانا شروع کر دیا. کہ زین العابدین کی نگاہیں حسین کے بدن سے ہٹیں اور زینب پر پڑیں. کیونکہ اگر 10 منٹ اور زین العابدین دیکھے گا تو شاید زندہ نہ رہ پائے. دلوں کو کربلا لے جائیں. پرسادے اپنے امام زمانہ کو. آج ایک تقابلی مصائب تھوڑا پڑھوں گا امام زمانہ کی یتیمی پہ اور بی بی سکینہ کی یتیمی پہ. مولا جب یتیم ہوئے تو 5 برس کے تھے. سکینہ جب یتیم ہوئی تو 4 برس کے تھی. لیکن کہاں امام زمانہ آپ کی یتیمی اور کہاں حسین کی ننھی سی سکینہ کی یتیمی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی الصحابہ. سب مل کے بلند آواز سے اپنے مولا کو سلام دے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی الصحابہ. میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب سکینہ نے اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھا تھا.
امام زمانہ یقیناً آپ نے بھی آخری لمحوں میں بابا کو بوسہ دیے ہوں گے، لیکن آپ نے بابا کا سر دیکھا، آپ کے بابا کا بدن سالم تھا، لیکن مقتل کے جملے گئے یہ جب یہ بچی گودی قتل گاہ میں پہنچی، جگہ جگہ لاشیں بکھری ہوئی تھی، وہ سکینہ جو بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، لیکن سکینہ کو کہیں بابا نظر نہیں آیا، کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے، بابا کیسے پہچان میں آتا، کیونکہ حسین کے بدن پہ سر موجود نہیں تھا اور بدن پہ لباس موجود نہیں تھا۔ بچی ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، روکے گا میرے غریب بابا، میرے پیاسے بابا۔ ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ، او میری یتیم بچے بابا کے قریب آ۔ امام زمانہ آیا، کہاں آپ کی یتیمی، کہاں سکینہ کی یتیم؟ مولا جب آپ یتیم ہوئے، خدا کا شکر ہے کسی نے آپ کو تماچے نہیں مارے، جب آپ یتیم ہوئے کسی نے آپ کو دادیاں نے نہیں مارے، لیکن یہ بچی جب بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ دیکھتی تھی، رو کے کہتی تھی، بابا تو نے تو کہا تھا یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، یتیموں کو سینے سے لگایا جاتا ہے، لیکن بابا میں جب سے یتیم ہوئی ہوں کسی نے مجھے سینے سے نہیں لگایا، بابا شمر نے مجھے تماچے مارے، بابا ظالم نے میرے در اتارے، او میرے غریب بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے زخمی رخساروں کو دیکھو۔ بابا تیری سکینہ کے رخسار چھوٹے تھے، لیکن بابا شمر کا ہاتھ بڑا تھا۔ مولا امام زمان آیا، آپ بھی یتیم ہوئے، آپ نے بابا کا جنازہ اٹھایا، اپنے بابا کے جنازے پہ نماز پڑھائی، مولا بڑے ادب سے جنازے کو قبر میں اتارا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے کربلا آئیے، گھوڑوں کو سم پہنائے گئے، حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، رباب روتی رہی، میرے حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے، بھلا میں سائے میں کیسے جاؤں؟ لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے، جب ہم نے گھوڑوں کو سم پہنا، یہ کوئی عام گھوڑے نہیں تھے، کہا یہ میدان جنگ کے گھوڑے تھے، کہتا ہے مختار جب میں نے اپنے گھوڑے کو حسین کے بدن سے گزارا، مختار میں نے اپنے کانوں سے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز کو سنا تھا، امام زمانہ
آپ کے بابا کا بدن سالم تھا، لیکن ہائے زینب کا بھائی، ہائے سکینہ کا بابا، ہائے امام زین العابدین کا بابا۔ ایک مختصر روایت اور زحمت کو تمام کروں۔ بڑے غیرت مند ہو، سب سے زیادہ امام حسین کو تکلیف کہاں ہوئی؟ اکبر کا لاشا اٹھایا، قاسم کے کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، اپنے علی اصغر کے ننھی سی لاشے کو اٹھایا، عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے۔ کہتے ہیں آخری منزل جب مولا حسین کا بدن خاک کربلا پہ تھا، خیمے کے در سے زینب دیکھ رہی ہے، امام سجاد دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ نے بھی سنا کہ مولا حسین کی شہادت سجدے میں ہوئی، میں نے بھی سنا ہوا تھا، لیکن کسی مومن نے امام زین العابدین سے پوچھا، مولا ہم اکثر سنتے ہیں حسین کا بدن تیروں پہ تھا، کہ مولا جو بدن تیروں پہ ہو بھلا وہ بدن سجدہ کیسے کرے؟ زمین نیچے ہے، تیر زمین سے اوپر تھے۔ امام نے فرمایا میرے بابا نے دونوں ہاتھوں سے مٹی جمع کرنا شروع کی، اتنی مٹی جمع کی کہ حسین کی پیشانی خاک کربلا پہ پڑ گئے۔ شیر خدا کا بیٹا ہے، آپ کئی بار سنتے ہیں حسین کا قاتل شمر ہے، کبھی سنتے ہیں سنان ہے، 3-4 لوگوں کے نام آتے ہیں کہ مولا 3-4 نام کیوں ہے؟ امام نے فرمایا کیونکہ سب گئے میرے بابا کے گردن کو کاٹنے کے لیے، ایک جاتا تھا وار کرتا تھا، پھر جرت نہیں ہوتی تھی واپس آتا تھا، پھر دوسرا جاتا تھا جرت نہیں ہوتی تھی، کہ کوئی راضی نہیں ہوا۔ کسی نے کہا حسین زندہ ہے، کسی نے کہا حسین شہید ہو گئے، میں تفصیل سے پڑھنے کا عادی نہیں۔ ایک ملعون آگے بڑھا جس کا نام شمر ہے، کہنے لگا اگر جاننا ہے حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے، حسین کے قریب جاؤ، یہ آواز بلند کرو پتہ لگ جائے گا۔ اس آواز نے میرے مولا حسین کے کلیجے کو آگ لگا دے۔ یہ لئیم مولا حسین کے قریب گیا، آواز دے کے کہنے لگا خیموں کو آگ لگا لو، سیدانیوں کی چادر چھینو۔ جیسے غیرت خدا نے آواز سنے، بڑی مشکل سے کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن مولا فرماتے ہیں بدن سے سارا خون بہ چکا تھا۔ میرے مولا گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا، آواز دے کے کہا این این اخی ابا، این علی اکبر، این حبیب ابن مظاہر، او میرے شیرو کہاں ہو، عباس کہاں ہو۔ جو لاشا جہاں پڑا تھا اس نے تڑپنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ روکے گا میرے شیروں میں تجھے اپنے لیے نہیں بلا رہا، اور زینب کی چادر خطرے میں ہے۔ ماتم حسین